بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جمع تفریق کے ساتھ میں ہوں امجد اقبال۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ نگار اور استاد سے کرواتے ہیں۔ ہمارے مہمان شخصیت کا نام ہے مبشر بخاری۔ آپ ان سے بخوبی آگاہ ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مبشر بخاری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ بخاری جی صاحب؟ اللہ کا شکر۔ آپ تو سنائیے۔ چونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ لوکل جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی آپ کی گہری نظر ہے، انٹرنیشنل افیئرس کو بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں چونکہ کس طرح سے مینیج آپ کرتے ہیں، یہ تو بتائیے پہلے۔ دیکھیے امجد بھائی، بڑی کم عمری میں صحافت شروع کی، تو اگر میں آپ کو بتاؤں، میں ماسٹرز کر رہا تھا پولیٹیکل سائنس میں جب میں نے اس پروفیشن میں قدم رکھا۔ ایک انگلش جریدہ تھا دا فرنٹیئر پوسٹ، اس سے سٹارٹ لیا۔ اس کے بعد افتاد طبع کی بنا پہ بہت ساری آرگنائزیشن سوئچ ہوتی رہیں۔ پھر ایک انٹرنیشنل وائر سروس کے ساتھ منسلک ہو گیا، پھر تھنک ٹینک بھی بنائے، کتابیں بھی لکھیں۔ 2009 سے پڑھا رہا ہوں، یعنی 15 سال پڑھاتے ہوئے بھی ہو گئے۔ تو ایک مزدور کی زندگی جو ہے وہ ہے لیکن اس کو مینیج کرنا بھی تو ایک کام ہوتا ہے نا، کہ کس طرح ساری چیزیں بڑی مشکل سے مینیج ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا، فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اور صبح سے شام تک یہی، اور پھر یعنی آپ صبح اٹھے، گھر سے نکلے، رات گئے، واپس گئے۔ اور لیکن کالم لکھنا، وہ اپنی جو جاب ہے جہاں پہ اس کو کرنا، پھر مختلف ٹی وی چینلز پہ جانا، پھر یونیورسٹی، اچھی یونیورسٹی ماشاءاللہ آپ جہاں پہ ٹیچنگ کر رہے ہیں، بیکن یونیورسٹی، جی، اور تو یہ گھر والے کوئی گلے شلے نہیں کرتے؟ نہیں، وہ سب کو شکوے رہتے ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتے بچوں سے لے کے اپنے جو بھائی بہن اور والدہ۔ اب تو پہلے تو میں روز رات کا کھانا والدہ کے ساتھ کھایا کرتا تھا، اسپیشلی جا کے۔ اب وہ ہفتے میں 1-2 دن تک محدود ہو گیا ہے۔ تو جوں یہ لائف بڑھتی جا رہی ہے، اتنی ہی تیز ہوتی جا رہی ہے، اور پھر سروائیول بھی اتنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں صرف محبتیں پالی ہیں، اور وہ محبتوں کا بھی جو ہے وہ جواب محبت سے دینا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اس لیے جو ہے نا، وہ زندگی میں اپنے لیے ٹائم کم نکلتا ہے، بہت کم نکلتا ہے، فیملی کے لیے بھی کم نکلتا ہے۔ صحیح۔ اور لیکن یہ سارا کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے، اور کر رہے ہیں جب تک لیکن مینیج کرنے میں پھر وہی بات چونکہ کرتا ہوں، تو یہ میرا خیال ہے، جہاں تک میری رائے ہے، چونکہ میں خود بھی تھوڑا سا اس معاملے کا شکار رہتا ہوں، کہ وہ آخر میں نقصان کہہ لیں یا برداشت کہہ لیں یا کمپرومائز کہہ لیں، تو گھر والوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، انہیں ہی کرنا پڑتا ہے، اور ان کی بڑی مہربانی کہ وہ ٹالریٹ، نہ صرف ٹالریٹ کرتے ہیں بلکہ بہت ساری ذمہ داریاں جو مجھے پوری کرنی چاہیے وہ اگر میری اہلیہ کریں تو ان کی مہربانی، اور وہ بڑے احسن طریقے سے کرتی ہیں۔ اس میں معاملہ یہی ہے، زندگی اب آپ نے اتنے، وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، شام ٹکڑوں میں بانٹ دی ہم نے، یوں بسر کی ہے زندگی ہم نے۔ تو ہماری زندگی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور اس میں ہر روز ایک پلان کرنا پڑتا ہے کہ آج کون سا دن کا کون سا حصہ کیا کرنا ہے۔ کچھ چیزیں تو آپ نے کرنی ہوتی ہیں، پہلے سے اسکیجول ہوتی ہیں، کچھ پینڈنگ کام ہوتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہوتے ہیں۔ مثلا میں پچھلے ہفتے سے ایک پیپر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے آج تک اس کا ٹائم نہیں ملا، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج رات کو 12 بجے بیٹھ کے اس کو کم از کم شروع کروں۔ جب آپ شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ہلکا ہلکا فلو میں آنا ویسے بھی گھر والوں کو پھر عادت سی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ رات والا بابا جو آیا ہوا ہے۔ بالکل ویسا ہی ہے، یہ ہے اپنی جگہ۔ اس میں اچھا چلے، اس پہ تو یہ آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہم جیسے بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں، تو اس میں یقیناً گھر والوں کو بھی سمجھ ہوتی ہے، انہی کے لیے یہ ساری کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، تاکہ وہ اچھے زندگی گزار سکیں اور ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے، تو وہ بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو آپ یہ کمپرومائز کہیں اپنی باقی جو ملکی حالات ہیں ان میں کہیں نظر آتا ہے کسی جگہ، کسی جو آج کل افراتفری یہاں پہ مچی ہوئی ہے، اس میں کسی جگہ کوئی کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ دیکھیے، میں بڑا پر امید شخص ہوں، لیکن مجھے انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک کی تاریخ میں مجھے وہ کمپرومائز نظر نہیں آ رہا۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے کہا کہ میں امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا،
مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی کمپرومائز کی صورتحال نکل آئے گی. اگرچہ ایک جانب سے ابھی بھی بیانات ویسے ہی آ رہے ہیں بلکہ آگے بڑھ گئے ہیں, خوفناک ہو گئے ہیں. اگر آپ آرٹیکل پڑھیں ٹیلی گراف میں بالکل چھپا ہوا, وہ بڑا میں کہوں گا کہ ایک حوالے سے ٹاکسک بھی ہے. اس میں انہوں نے سارا کچھ ڈائریکٹ الزام لگا دیا اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کو ٹارگٹ کیا. تو مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آتی, چونکہ میری نا ان کی گرفتاری سے پہلے 3 4 5 ملاقاتیں رہیں عمران خان صاحب سے. تو آخری جو ملاقات تھی صرف 2 دن پہلے ہوئی. تو اس میں نے انہیں یہی کہا کہ جناب علی آپ یہ پولیٹیکل فورسز سے گفتگو کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے اس کے جواب میں نے ماضی کے ریفرنسز بھی دیے کہ آپ نے میاں نواز شریف کے ساتھ مل کر الیکشن کا بائیکاٹ کیا 2007 کا 7 کا جو الیکشن 2007 کا تھا. اس میں بھی ان کے تفضات اور گلے ہیں کہ جی کہ مجھے چھوڑ کے انہوں نے لڑ لیا الیکشن. مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ بھی میری ان کے گھر زمان پارک جب بائیکاٹ اناؤنس کیا تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا میں جیو چینل کے ساتھ منسلک تھا, تو وہ جنگ گروپ اور جیو کے لاڈلے تھے. تو وہاں پہ کوریج کے لیے گئے تو میں نے کہا کہ خان صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ نہ کیجئے, اس سے آپ ویکیوم کریٹ کریں گے, آپ کو دیر لگ جائے گی اپنی منزل تک پہنچتے ہوئے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ مشرف نے پرویز الہی کو جتوانے کے لیے الیکشن کروانے ہیں, اس میں دھاندلی ہوگی. تو میں نے کہا میاں نواز شریف جو ہیں وہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہم نے ریٹن ایگریمنٹ کی ہے, کیسے وہ اس سے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بھی کوئی اس کا گلہ کرتے ہیں, برا بھلا کہا انہوں نے مجھے کہ تم صحافی اٹھ کے جو منہ میں آ جاتا ہے کہہ جاتے ہو, ایگریمنٹ ہوا ہے کیسے وہ جا سکتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو 2 دن کا ٹائم دے رہا ہوں. اسی شام اتفاق کی بات ہے میاں صاحب نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان. تو میں نے وہ بھی یاد کروایا, پھر میں نے وہ وقت بھی یاد کروایا جب اس وقت یہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی مشرف دور میں اکٹھے مل کے جسٹس موومنٹ کے لیے بھی کام کیا. اس سے پہلے اگینسٹ مشرف بھی ایک ہی ٹرک پہ سوار تھے. کہا ہاں میں نے کیا تھا, آپ نے بڑا اچھا یاد کروایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ طاقت میں آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو این آر او دینا شروع کر دیا. تو میں ان سے اب بات نہیں کرنا چاہتا. میں ان سے بات کروں گا تو یہ پھر آئیں گے, میرا بیانیہ خراب ہو جائے گا. اصل میں اس کے یہ تو نہیں انہوں نے کہا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس دن بھی وہ ہمارے جنرلز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ان کے بارے میں جو سخت لفظ انہوں نے کہنے تھے وہ کہے, لیکن ساتھ میں مجھے یہ کہا ہاں میں ملٹری سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں, اور آج تک ان کا وہی سٹینس ہے. اچھا یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ جی کہ ایک طرف تو چونکہ جو آرٹیکل آیا ٹیلی گراف والا آپ جس کا ذکر آپ نے کیا, پاکستان میں سب نے دیکھا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا اس کو, آج رپورٹ بھی ہوا وہ مختلف جگہ پہ. ایک طرف تو وہ آرٹیکل جس میں ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی کہ یہ کون کیا کرنا چاہتا ہے, بلکہ انہوں نے یہاں تک ایک فکرہ اس میں کہا جی کہ اب تو مجھے قتل کرنا ہی رہ گیا, مطلب اس کو اگر یہ کہ باقی سارا کچھ کر دیا. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی ٹائم پہ ان کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, خود بنائے ہوئے ہیں نا, اور باقی پارٹی قیادت بھی وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہماری کوشش ہے کہ جی ابھی تک ہمارے ساتھ ہوئی نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں اور وہی کریں جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ دوگلا پن کیوں ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب سا ٹیکٹک ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انڈر پریشر کرنا پولیٹیکل فورسز کو بھی اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی. اسی طریقے سے پولیٹیکل فورسز کو انڈر پریشر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹر پرفارم کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ریلیف دیں. دوسری بات ہے کہ ریلیف نہ بھی دیں تو ان کی پوزیشن کمزور ہوتی جائے. ملٹری لیڈرشپ کو جو انڈر پریشر لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ اس بات کا ادراک ہے کہ اگر میں دوبارہ بہتر پوزیشن میں آ جاتا ہوں ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ تو مجھے ریلیف بھی مل جائے گا, اور میں شاید اقتدار میں بھی اور میں دوبارہ اقتدار میں بھی آ جاؤں. تو اسی چکر میں وہ سارا اپنا نیریٹو بھی بناتے ہیں. اب دیکھیے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب علی, میں نے انہیں بتایا کہ ان کے پاس, میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی آپشن ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے مرڈر کر دیں, اور ساتھ میں
پہلے خود پرپوز کر رہے جی جی کہ بالکل ایک ہی آپشن ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر میں اسیسینیٹ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, بالکل ٹھیک اس بات. کا نام بھی لے لیا. ایٹ دا سیم ٹائم دوسری طرف اگر آپ اسٹریٹجی دیکھیں, کچھ عرصہ پہلے ان کے نئے پوسٹر بوائے جو آئے ہیں شیر افضل مروت صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی مریم نواز نے تیار کر لی ہے اور اس کے لیے پیمنٹ بھی دبئی میں ہو چکی ہے اور بندے بھی جس کو کہتے ہیں کہ جی کہ وہ دے دیا گیا ہے ٹوکن وہاں پہ. بالکل. اب یہ وہ الزامات ہیں جن کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھا. مریم نواز کی جانب سے تو ایک ایف آئی اے کو درخواست گئی بھی تھی کہ اس حوالے سے آپ انویسٹیگیشن کریں, تو اس کے بعد وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. پتہ نہیں کیوں ٹھپ ہو گیا, حالانکہ میرے پہ کوئی اتنا سنگین الزام لگائے تو میں تو سیدھا اسے کہوں گا کہ اسے ثابت کرو, ورنہ پھر معافی مانگو. معافی بھی نہیں انہوں نے مانگی, ثابت بھی نہیں کیا. تو یہ ایک وتیرہ جو ہے نا, یہ انڈر پریشر لانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں کوئی گھناؤنا لیکن قسم یہ کا. چیز تو کسی کو, باقی لوگوں کو بھی تو سمجھ آتی ہے نا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اچھا اس پہ ایک اور چیز ہے, یہ تو جو بات آپ نے کہی کہ انڈر پریشر لانے کے لیے, اور ایک طرف دوسری طرف کہ جی ہمارے ساتھ بات کریں, اور ایک طرف سے آپ ان کو ڈرانے کی کوشش بھی کریں ساتھ ساتھ. یہ دونوں چیزیں ہیں نا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی کہ دو طرفہ ہی ہے, لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ جی کون کیا کہہ رہا ہے اور کس کی بات مانی جانی ہے. یہ کالم ویسے اس پہ کہ جی کہ یہ جاتے کیسے ہیں وہاں پہ, یہ کیا اندر سے کوئی زبانی ان کو پیغام دیا جاتا ہے, یا باقاعدہ ان کے پاس سارا کچھ ہے جس لکھ کے وہ بھیجتے ہیں پھر وہاں پہ چھپتے ہیں, یا یہ کالم کوئی اور لکھ کے وہاں پہ چھاپ دیتا ہے جس کا ان کو خود بھی نہیں شاید پتہ ہوتا. لیکن اس پہ میں آپ سے بات کروں گا ایک بریک کے بعد. تو ناظرین, ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بخاری صاحب, ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو مضامین کالم جو چھپتے ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں, ہمارے تک پہنچتے ہیں, وہاں پہ چھپنے کے بعد یہاں سے جاتے کیسے ہیں؟ یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کہی, لیکن اگر آپ بی کلاس کے قیدیوں کا پروٹوکول دیکھیں, ان میں انہیں اخبارات اور کاغذ پینسل بھی مہیا کیا جاتا ہے. بھٹو صاحب نے پوری کتاب لکھ دی تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, پھر کچھ انہوں نے خط و کتابت بھی لکھ کے رکھ دیتے, کوئی آتا تھا ملاقات کیا جاتا ہے وہاں پہ, دی جاتی ہے. اچھا, اب مجھے جو ہے نا وہ لگتا یوں ہے, میں چونکہ خان صاحب کو جتنا جانتا ہوں, شاید وہ کچھ پوائنٹرز لکھ لیتے ہوں, میکسیمم وہ یہ کر سکتے ہیں, اور کسی کے ہاتھ دے دیتے ہوں کہ اب اس پہ آپ مضمون تیار کر لیجئے. اور چونکہ رؤف حسن صاحب بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ بڑے صحافی ہیں آپ کے, جی بالکل, لکھنے والے جو لکھنے والے ان کے سے محبت بھی کرتے ہیں, کتابیں تک جنہوں نے کتابیں تک لکھ دی, بلکہ ان کے بقول تو انہوں نے ری رائٹ ہی کی تھی. جی بالکل بالکل. تو اس طریقے سے دوسرا جو ابھی ریسنٹلی ایک خط آپ کو یاد ہوگا گیا تھا آئی ایم ایف کو, اس خط کی داستان بھی جو میرے تک پہنچی اور بڑے کریڈیبل سورسز سے پہنچی, انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے رؤف حسن صاحب سے کہا کہ یہ خط اس طرح ڈکٹیٹ کریں زبانی, اور اس کے بعد 3 بندوں سے آپ نے اس کی ویٹنگ کروانی ہے. 3 بندے اس خط کو دیکھیں گے, جب وہ تینوں اس کی ویٹنگ کر لیں گے تو اپروو کر کے تینوں سے اپروول لے کے آپ نے بھیج دینا. رؤف حسن صاحب نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے خط خود ہی لکھا اور خود ہی بھیج دیا. اچھا, رؤف حسن صاحب نے خود ہی لکھ کے خود ہی بھیج دیا, اور کہا یہ گیا کہ وہ خط عمران خان صاحب کی جانب سے لکھا گیا ہے. تو اسی طرح ہی یہ مضمون لکھے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں, میں اگر آپ کو بڑی ایمانداری سے کہوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تو میں نے نہیں دیکھا سنا ہے, لیکن یہ چیز جو ہے نا, میں نے اتنی قابلیت کہ اتنے شاندار وہ لکھیں, پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے شاندار رہے ہیں, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو میں یہ قابلیت تھی, بلاول میں یہ قابلیت ہے کہ وہ یہ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مجھے نظر نہیں آتی مین سٹریم لیڈرز میں اتنی محنت والی بات نظر نہیں آتی. کہ وہ بی بی کی ای میلز آتی تھیں مجھے جب دبئی میں وہ ایگزائل میں تھیں, تو وہ بڑی شاندار ای میل لکھا اور بھی لوگوں نے یہ بات بتائی جن کو آتی تھی کہ وہ بہت اچھا, اور ان کی تحریر بڑی زبردست, بڑی شاندار تھی. اور میں نے ویریفائی کیا کہ انہوں نے کوئی بندہ تو نہیں آگے رکھا ہوا, لیکن ان کو ڈیل کرتے تھے فرت اللہ بابر صاحب. تو فرت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں کہ مطلب میں تو جرت ہی نہیں کر سکتا تھا نا کہ بی بی کی لکھی ہوئی میل کو کہیں بھی چینج کروں, لینگویج بی بی کی کمال کی. تو خان صاحب جو ہیں وہ پوائنٹرز دیتے ہیں,
اور پوائنٹر سے آگے پھر کوئی لکھتا ہے خود ہی اس میں اور پھر اس اپنا کے بعد وہ چھپا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو آپ اور میں کر رہے ہیں کیا ٹیلی گراف والوں نے ویریفائی کیا تھا کہ آیا واقعی یہ عمران خان نے لکھا ہے؟ میں اسی وجہ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جو ان کو کاغذ بھی نہیں ہے, ان کو پینسل نہیں ہے, وہ لکھ نہیں سکتے, وہ یہاں تک کہ جو لسٹیں جاتی ہیں وہ ان کو نہیں وہ کر سکتے, بنا سکتے اپنے کینڈیڈیٹس کی, اپنے کسی عہدیدار کی. تو یہ اتنے بڑے مضامین جو ان کے نام سے جا کے چھپتے ہیں تو پھر یہ کسی اور کا ذہن ہو سکتا ہے اس میں, اور اس کا پھر جو دل کرے وہ لکھ دے. دیکھیے, اور اس کو پھر اون کرنا پڑتا ہے. دیکھیے امجد صاحب, ایک وقت تھا آپ اور میں جی جب ہم کسی لیڈر کو بہت زیادہ کور کرتے تھے تو ہمیں مثلا میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی بات کرتا ہوں, جب بھی نوابزادہ صاحب پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے اپنے نکلسن روڈ کی ریزیڈنس پہ, بالکل بورڈ والا چوک, ہاں بورڈ والا چوک, تو ہم 90% پریس کانفرنس پہلے لکھ کے ان کی پریس کانفرنس اٹینڈ کیا کرتے تھے, کیونکہ ہمیں پتہ ہونا تھا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. اور اس کے بعد اس میں سے آ کے اگر کوئی نئی بات ہو گئی وہ اس میں ایڈ کی اور اس کو چلا دیا. اب عمران خان صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا ہے, یہ ساری وہ ہے جو انہوں نے سپیچز کی کنٹینرز پہ, جو سپیچز انہوں نے اپنی گورنمنٹ ٹاپل ہونے کے بعد کی, جو سپیچز انہوں نے الیکشن سے پہلے یعنی گرفتاری سے پہلے کی, 9 مئی کے بعد جو پیغامات یہ بھیجتے رہے, ساری چیزیں وہی ہیں, سب کچھ وہی ہیں, انہیں کمپائل کر رہے ہیں. ان کو آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, کوئی بھی ان کا چاہنے والا جو ہے وہ کر سکتا ہے. اچھا مزیداری کی بات اس میں, نہ کوئی اس سے انکار کرتا ہے, نہ کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے. جو بات آپ نے کہی, نہ جو چھاپتے ہیں وہ بھی نہیں چیلنج کرتے, چیک بھی نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کے جو حالات ہیں, میں قومی معیشت کی بات کر رہا ہوں, اس وقت جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مشکل حالات سے, بظاہر جو نظر آ رہا ہے, جو انڈیکیٹر اب نظر آ رہے ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے. مثلا ابھی جو پچھلے مہینے کا جو ادارہ شماریات کے جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق تو ہماری جو مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے, پٹرول کی جاتے جاتے آخری دن وہ قیمت کم ہو گئی. پھر ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو کیا کوئی ایسے امکانات واقعی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کرائسس سے نکل جائیں گے, جو اس وقت معاشی کرائسس ہے پاکستان میں, اس کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے, ریاست کا معاشی کرائسس سے نکلنا اس وقت بامانی ہوتا ہے جب اس کے ثمرات غریب لوگوں تک پہنچے, عوام تک بھی نہیں, غریب عوام تک پہنچے. ٹھیک ہے, ریاست اب کرائسس سے نکل آئے گی. ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کرائسس سے نکلنے کے بعد کیا عوام کی زندگی میں سہولیات پیدا کرے گی, یہ ابھی دیکھنا طے ہونا باقی ہے. لیکن آپ اگر معاشی اشاریوں کی بات کریں, انڈیکیٹرز کی بات کریں, آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو گیا. اس کے بعد آپ کا انفلیشن ریٹ کم ہونا گریجولی شروع ہو گیا ہے, جس کے نتیجے میں مہنگائی پہ تھوڑا سا فرق پڑے گا, کم ہوگی. یعنی ویسے لائٹر نوٹ پہ اس کی اور بھی فیکٹر ہیں, لیکن میں نے کل ایک بندے سے یہی سوال کیا تو اس نے شوگر میں کہا ہاں یار کم ہو گئی ہے. پچھلے ہفتے میں نے تربوز 100 روپے کلو لیا تھا, اب 60 روپے کلو ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ پچھلے ہفتے جو تربوز آپ نے لیا تھا وہ سندھ سے آیا تھا, اب پنجاب کی کھیتی آ گئی ہے اس لیے اب یہ 40 پہ بھی آئے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہنگائی اس طریقے سے کم ہو گئی ہے. لیکن کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں, سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آنے کا امکان ہے کافی بڑی, اور اس میں سعودی عرب میجر جو ہے وہ رول ادا کر رہا ہے. اس کے بعد ہم قطر سے بات کریں, یو اے ای سے بات کریں, چائنا کی آ رہی ہے, ایران والے کمٹمنٹ ہے. اگر ہم وہ سینکشنز والے معاملے سے بچ بچا کے نہیں, ہمیں صرف پرسویڈ کرنا ہے امریکہ کو کہ دیکھیے ہماری عوام بھوکی مر رہی ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ٹریڈ کریں, اور ٹریڈ بھی ہم جینونلی کر رہے ہیں. تو مہربانی کیجیے, آگے ہمارے 2 ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہیں, تیسرے سے بھی خراب کر لیں, لے دے کے پھر چائنا کے. اچھا, ایک سرمایہ کاری رشیا نے بھی اناؤنس کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو پائپ لائن کی انہوں نے کہا تھا کہ جب کراچی سے لاہور تک جو پائپ لائن ہے اس کا انہوں نے کہا تھا, دوسرا انہوں نے ایک ریفائنری لگانے کا اعلان کیا تھا. وہ اس کے اوپر کوئی کام شام ہو رہا ہے؟ اس پہ نیگوسیشنز تو ان کی ہوئی ہیں, لیکن فردر جو ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس پہ بھی میرا خیال ہے انٹرنیشنل پریشر جو ہیں وہ آئے ہیں ہمیں, جس کے بعد ہم نے اسے سلو ڈاؤن کر دیا, لیکن ڈمپ نہیں ہوا. تو امید ہے کہ یہ ذرا سعودیہ کے حد و خال واضح ہوں گے. اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ بھی آپ جب ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ
لوگوں کو ذرا پیچھے رکھنا پڑے گا راضی کرنا پڑے گا کچھ لوگوں کو. ہاں تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم نے سلو ڈاؤن کر دیا ہے. میری انڈیکیشنز یہی ہیں کہ اس کو سلو ڈاؤن کیا، وہ ختم نہیں ہوا، لیکن وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے، اس پہ ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی پیش رفت ہو یہ جائے. اس کا امکان، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں، چند ہفتوں میں، مہینوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کو مشکل حالات سے نکلے گا اور عوام تک یقیناً اس کے ثمرات، کیونکہ اس وقت حکومت کے اوپر جتنا پریشر ہے، میں پریشر سے مراد یہ ہے کہ اپوزیشن کا پریشر بھی آپ کہہ لیں، لیکن خود عوام کا بہت پریشر ہے، ہر بندے کا پریشر ہے، خود پارٹی کا پریشر ہے جو حکومتی اتحاد ہے ان کے اندر تمام لوگوں کا کہ بھائی عوام کو کچھ دیں گے تو اگلا الیکشن لڑنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل امجد صاحب دیکھیے، میں اس بات کا بڑا سٹانچ بلیور ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت اگر کڑوے گھونٹ نہ لیے ہوتے تو مجبوری تھی، اس وقت آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھی، ورنہ واقعی میں آپ کولیپس کر چکے تھے ایز اے کنٹری. اگر وہ کڑوے گھونٹ نہ لیے ہوتے تو یہ رزلٹ بھی نہ ہوتے الیکشن کے اس وقت جو ہیں، جو اس وقت ہیں، وہ اس سے بڑی بہتر پوزیشن میں ٹھیک ہوتے. اب دوبارہ وہی اس وقت آپشن تھی کہ اناؤنس کریں الیکشن کو اور سویپ کر جائیں. سویپ کر جائیں، اس وقت آپشن تھی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس دوبارہ کوئی آپشن نہیں ہے. ڈیلیور کریں گے تو الیکشن میں جائیں گے، ورنہ بلیو می کہ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو وہ جو 2/3 میں جو اب پی ٹی آئی کلیم کرتے ہیں نا ہماری 180 سیٹیں ہیں، وہ ان کی 280 بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ انہیں ڈیلیور کرنے کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. لیکن جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ نظر بھی آ رہی ہے. مسئلہ درمیان میں پھر میں وہی عرض کروں گا کہ درمیان میں جو ٹامک ٹوئیاں بیوروکریسی کرتی ہے ہماری، جو ان کو بھی فلاپ کر دیتی ہیں. ابھی ویٹ کا معاملہ جو آپ کے سامنے آیا ہے، وہ اس پہ اگلے سیگمنٹ میں ہم کرتے ہیں ڈسکس اس کو بھی. تو یہ ایسے مثلاً ویٹ کرائسس کس کی وجہ سے آیا اور کرٹیسائز کون ہو رہا ہے؟ یہی حکومت. جی بالکل ٹھیک ہے. پروٹیسٹ ویٹ کس نے امپورٹ کی؟ کسان پروٹیسٹ کس کے خلاف کر رہا ہے؟ کرنٹ حکومت کے. کیوں؟ اس جو ہے مارکیٹ میں اتنی زیادہ ایڈیشنل ویٹ ہے کہ حکومت کی ایک تو پرچیز. اس کے اوپر بھی نا، یہ جو ویٹ کے اوپر آج کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کوئی اس طرح کی بات آئی ہے کہ یہ پہلے جو ایک تو نگران دور میں یہ امپورٹ ہوئی، ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے، نگران دور میں ہوئی، اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے، اس کے اوپر سیکٹری جو فوڈ سیکیورٹی ہے ان کو ہٹا دیا گیا عہدے سے. لیکن کچھ ویٹ یہ نئی حکومت آنے کے بعد بھی امپورٹ ہوئی ہے، اور یہ ایک اس کا ایک حصہ، اس کی ایک نیا اس کا آپ سمجھ لیں کہ ایک کھلا چیپٹر کہ جی کہ یہ اگر اس وقت یہ نہیں تھی ضرورت جس کی ہم انکوائری کر رہے ہیں، اس کے بعد کیوں ہو سکتا ہے اس کا جواز یہ ہو کہ جی کہ پہلے کے آرڈر تھے وہ آئی بعد میں ہے. پروکیورمنٹ آرڈر جو ہیں وہ پہلے کے تھے. اس پہ ہم سیگمنٹ اگر آپ بریک لینا چاہتے ہیں تو آپ بات کر لیجئے. جی تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بخاری صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ گندم درآمد کی گئی جس کی وجہ سے یہاں پہ کسانوں کا نقصان ہوا بہت زیادہ، اور اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی. ہمارے پاس جو ایک ہوتا ہے ریزرو ہم نے رکھے ہوتے ہیں تاکہ ملک میں آٹے کی قلت نہ ہو، گندم کی قلت نہ ہو، کوئی فصل خراب ہو سکتی ہے، وہ موجود تھے. اس کے باوجود بھی امپورٹ کر کے یہاں پہ اس وقت جو ہم بات کر رہے تھے کہ گندم کے بحران کی بات، اس وقت کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ایک خاص یوں لگتا ہے جیسے کوئی مافیا ہو پیچھے کام کر رہا ہو، اور جس نے یہ سارا کچھ کیا ہو اس سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن نقصان ایک تو عوام کا ہو گیا. عوام کا مین کاشتکار کسان، ہمارے ملک کی اکثریتی آبادی ہے وہ کسان ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ہمارے پاس اتنی سرپلس جو گندم پڑی ہے اس کا ہم کیا کریں گے اب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا خوفناک سکینڈل ہے. اس میں صرف کسانوں کا نقصان نہیں ہوا بلکہ ریاست پاکستان کا بھی نقصان ہوا ہے. زر مبادلہ دیا گیا نا. اور اس وقت جب تمام چیزوں کی امپورٹ بند تھی یا لمیٹڈ پیمانے پہ، بڑے محدود پیمانے پہ آپ امپورٹ کر رہے تھے کہ بہت ضرورت ہے، ایسے میں جو ہے آپ کو مافیا کو آپ گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں. اچھا، اس میں سمری موو کروائی گئی تھی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور پھر ہماری فارمر جو گورنر تھی اسٹیٹ بینک کی، جو بعد میں منسٹر بن گئی تھی، شمشاد اختر، انہوں نے امپورٹ کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو لکھا بھی کہ جناب ان کو اتنی امپورٹ کی اجازت دی جائے.
یعنی وہ ڈالرز. اس میں ایک چیز ہے کہ جو اس وقت منسٹر تھے فوڈ سیکیورٹی کے، انہوں نے مخالفت کی تھی اس بات کی. جی ایگزیکٹلی سمری جب موو ہوئی ہے تو انہوں نے مخالفت کی، لیکن اس میں سب سے بڑا جو اسکیم ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے 1 ملین ٹن آپ کے سٹور میں پڑی ہے. آپ کو یعنی امجد اقبال صاحب کو یہاں بیٹھے ہوئے پتہ ہے کہ اس دفعہ بمپر کراپ ہونی ہے. بالکل یہ ہم صحافیوں کو پتہ تھا کہ بمپر کراپ ہونی ہے، اچھی فصل ہو رہی ہے، بڑی اچھی موسم اچھا ہے، بمپر کراپ ہونی ہے. چلیں اگر بہت آپ کو ایمرجنسی بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں تو آپ یا مارکیٹ میں بڑی سستی آپ کو مل رہی ہے. اچھا اصل میں معاملہ یہی ہوا ہے، مل سستی رہی تھی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویٹ کی پرائسز کم ہوئیں، تو جس وقت ہم نے ادھر ویٹ کی پرائس یہاں پہ لوکل مارکیٹ میں جو ہم فلور ملز کو دے رہے تھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت خوفناک سکینڈل ہے. 4700 روپیہ من ہم دے رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو مل گئی 2500 روپیہ من. آپ نے کہا دے مار 4.5، سمری موو ہوئی، اپروو ہوئی، آپ نے آرڈر دے دیا، اور یہ سوچے بغیر کہ ہماری اپنی آ رہی ہے اور کتنی دیر کے لیے یہ ہے. اور اس میں سب سے اہم جو بات ہے کہ عجیب سی بات ہے، مطلب یہ کیسے کیئر ٹیکرز تھے اور کیسے ہمارے بیوروکریٹ تھے جنہوں نے کیب بھی نہیں کیا کہ جناب آپ اتنی منگوا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں منگوا سکتے. اس کو کیپ نہیں کیا گیا تھا. نہیں، پہلی سمری کی تو ایک لمٹ تھی کہ اتنی منگوانی ہے، تقریباً 5 لاکھ ٹن ختم ہو گئی وہ سمری، وہ ختم ہو گئی. یہ کوئی 32 لاکھ ٹن کے قریب چلیں، ہم بڑا سیفلی میں آپ کو 32,87,000 ٹن کے قریب ہم نے گندم منگوا لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات ابھی یہی نہیں رکی. اب جب یہ گندم آ گئی تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو ہمارا سٹاک تھا، جب 2500 روپے من آپ کو مل رہی ہے، یہاں پہنچ گئی ہے، فلور مل والوں کو 4700 روپے پر من ہم دے رہے ہیں، یعنی گورنمنٹ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سڈنلی پرائیویٹ سیکٹر آپ کو کہتا ہے ہم آپ کو 4400 روپیز پر من دیں گے. تو اب فلور مل والے تو پرائیویٹ مافیا سے خریدنا شروع کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ادھر سے پروفٹ کمایا، ادھر سے گورنمنٹ کو نقصان ہوا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کا نقصان اپنی جگہ پہ، اس کو ابھی کیلکولیٹ ہونا باقی ہے کہ وہ کتنا کو نقصان ہوا. اچھا، اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہے، وہ بھی میں چونکہ آپ کے علم میں ہوگا یہ کہ جب یہ امپورٹ ہوئی اس کے اوپر ڈیوٹیوں میں چھوٹ دی گئی. جی بالکل یہ بات میں کہنا بھول گیا. ڈیوٹیز میں چھوٹ دی گئی. کیوں؟ جب ہم پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، جن کو عوام کو ہم کرش کر رہے ہیں بلوں کے اوپر، فیول کے اوپر، اور آپ کیوں ان لوگوں کو، اور جو سستی گندم لے رہے ہیں اس پہ بھی آپ امپورٹ میں چھوٹ دے رہے ہیں. اور جس کے نتیجے میں اب یہ کسان جو ہے، چونکہ ہمارے پاس اتنی گندم ہے کہ بمپر کراپ کا کسان کیا کریں گے. 3900 روپے من پرائس لگی اور گورنمنٹ وہ بھی دینے کو تیار نہیں. ابھی تک پرچیز پنجاب میں تو شروع ہوئی. اتنا ڈس انٹرسٹ تھا کرنٹ گورنمنٹ کا. یہ کیا کرے وہ ایک جو ہے، ایک پوائنٹ آپ نے کہا ابھی بلکہ خبر آ جائی ہے کہ جناب ان کے دور میں بھی ہوا، لیکن یہ خبر بھی ہے کہ جو نگران گورنمنٹ نے آرڈر پاس کیے تھے، سمری جو اپروو کی تھی، اس سے پہلے گندم کے جہاز ہمارے ساحلوں پہ پہنچ چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ مافیا کام کر رہا تھا. انہیں اتنا کانفیڈنس تھا کہ جناب یہ تو مل ہی جائے گی اجازت، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پروکیورمنٹ آرڈر جو ہے نا، یہ وہی اس کی کوئی آخری قسط کچھ رہ گئی ہوگی، وہ آیا ہوگا. اور میں ویسے میاں شہباز شریف پروگرام میں نے کرنا، اور میں کہوں گا کہ اگر یہ اس حکومت کا اپروول نہیں تھا، بتایا جائے. اگر نہیں تھا تو ان کو ویسے ہی واپس بھیج دینا چاہیے، اس مافیا کو سفر کرنے دیں لاس، جس نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے. اس کی امجد بھائی ابھی تک کیلکولیشن نہیں ہو رہی. کسانوں کو کتنا نقصان ہوا، حکومت کو کتنا نقصان ہوا، اور عوام کو کتنا نقصان ہوا. اس پہ انکوائری کمیٹی بنی، اس نے جو رپورٹ دی، اس رپورٹ کے اوپر وزیر اعظم الٹا کہ جی سیٹسفائی ہونے کے بڑا برہم ہو گیا ہے. اس پہ یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے نئی کمیٹی پھر بنائی ہے. انہوں نے نئی کمیٹی آج بنا دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو فائنڈنگ یہ دے رہی ہے، یہ تو حقیقت کچھ اور ہے، اور یہ کمیٹی. اب میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ کڑیاں ملی ہوئی جڑتی ہیں، اور وہ جو مافیا جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ بیوروکریسی انکوائری کرنے والے بھی وہی لوگ،
اور جو منگوانے والے وہی لوگ، وہ اپروول دینے والے وہی لوگ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس میں سیاسی حکومت، ہم اکثر بات تو کر دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ سیاستدان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان تو اس وقت سیاسی حکومت ہے، وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی انکوائری کی جائے اور ذمہ داروں کو اس کی سزا دینی چاہیے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کے باوجود کچھ بہت طاقتور ایسے حلقے ضرور ہیں جو ان کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، میں اپریشیٹ کروں گا پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس پہ ڈسسیٹسفیکشن شو کی اور دوبارہ انکوائری کمیٹی بنائی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کے بارے میں مطلب ساری عمر ہم کرٹیسائز کرتے رہے، لیکن ایک چیز ہے کہ بندے کو افیئرز کا پتہ ہے کہ یہ کیسے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے بڑی آسانی سے انہیں بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی، اس انکوائری کمیٹی نے اپنے پیٹی بھائی بیوروکریٹس کو بچانے کے لیے یا پھر ان طاقتور افراد کو، ان مافیاز کو بچانے کے لیے ایک کر دیا جناب یہ ہماری رپورٹ ہے، پرائم منسٹر نے پڑھی اور اس کا انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا نئی کمیٹی۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پہ وہ معاملات کی تہہ تک پہنچنے چاہ رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے مافیاز کی بات کی، اس وقت کے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب، جی بالکل، وہ کل ہی رؤف کلاسرا کے پروگرام میں کہہ رہے تھے، رؤف کلاسرا نے کافی انہیں گرل کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ کا آم کا باغ ہو اور آپ کا ساتھ والا امپورٹ کر لے تو کہتے اب کر لے نا۔ یہ ہمارے ایک پرائم منسٹر کی جو پتہ نہیں، مجھے معاف کیجیے گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے، مجھے نہیں پتہ آپ کی پالیسی کیا ہے، مجھے آج تک یہ نہیں پتہ وہ صحافی تھے، وہ NGO سیکٹر کے تھے، ان کی ایکسپرٹیز ایجوکیشن میں تھی، اسکول چلاتے رہے ہیں، میں بھی ٹیچر ہوں، میں اگر ایکسپرٹیز کی میں کتابیں بھی لکھتا ہوں، آتھر بھی ہوں، ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، جرنلسٹ بھی ہوں، ریسرچ پیپر بھی لکھے ہیں، پاکستان کی پہلی انٹرفیتھ ہارمونی پالیسی بھی لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں مطلب اس کے باوجود کم از کم یہ ساری جو کچھ تجربہ تو ہے نا، یہ چیزیں بھی مجھے سہل نہیں کرتی کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان بن سکوں۔ ٹھیک ہے نا، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کل اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے اور پھر انہوں نے الٹا بلیک میل شروع کیا حنیف عباسی کے ساتھ، حنیف عباسی کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اور آج کا ان کا بیان یہ تھا کہ اس میں تو نگران حکومتیں ملوث تھی، مطلب نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ تو آپ کی ناک کے نیچے کام کر رہا تھا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیبنٹ میں ڈسکس نہ ہوا ہو۔ بلکہ انہوں نے دھمکی جو دی کہ انہوں نے کہا جی میں بھی بتاؤں گا چیزیں، بھائی بتاؤ نا، کہ اگر ہے تو پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس چیزیں ہیں، کچھ ہے اور کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہے جو یہ سارا کچھ ہوا تو بتانا چاہیے، اس کو سامنے لانا چاہیے۔ آپ اپنی مس ڈیڈز کو دوسرے کو بلیک میل کر کے نہ صرف اپنی مس ڈیڈ کو چھپا رہے ہیں بلکہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس نے بھی کچھ کیا ہے لیکن میں چھپا رہا ہوں۔ اپنے گناہ کو یا اپنی غلطی کو دوسرے کی غلطی بیان کر کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ہمارے یہاں پہ یہ بہت کلچر ہے، یہ کامن کلچر ہے یہ، اور اسی کا اگر میں چور ہوں نا تو بھی چور ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری چوری ختم ہوگی، جسٹیفائی ہو گئی، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ابھی تھوڑا سا ہم پنجاب حکومت کے اوپر بھی، پنجاب میں کافی اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایکٹیو ہیں اور کافی صحت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، دوسرے سوشل سیکٹرز کے حوالے سے کافی کام کر رہی ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ایک بریک کے لیے ابھی کہا جا رہا ہے، تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مبشر بخاری صاحب، ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ پنجاب میں جس طرح سے مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی ہے، ان کو ٹھیک ہے، ایک پیچھے ایک بہت سٹرونگ اور گائیڈ لائن موجود ہے میاں نواز شریف کی، ان کے ساتھ باقی پوری ٹیم ایک بڑی مضبوط ٹیم ہے، وہ ایک گائیڈ لائن اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک اپنی کام کرنے کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کے مطابق بھی اس نے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ جب تھے کچھ عرصہ پہلے، ایک وزیر اعلیٰ تھے، ان کے ساتھ بھی ٹیم تھی، لیکن ان کی آؤٹ پٹ جو تھی وہ ہمارے سامنے۔ تو کس طرح سے آپ کمپیریزن کرتے ہیں مریم نواز کو باقی جو ماضی کے وزرائے اعلیٰ گزرے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے کام کو کس طرح سے دیکھیں؟ امجد صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کے لیے کوئی دوسرا چیلنج نہیں تھا، کوئی دوسرا بندہ بھی کوئی چیلنج نہیں تھا، ان کے لیے چیلنجز اپنے گھر سے ہی سٹارٹ ہوتے تھے۔ مثلاً شہباز شریف صاحب بہت
آپ کو پتہ ایکٹیو سی ایم تھے میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے ایک نئے طریقے سے کام سٹارٹ کیا تھا ایز سی ایم, بینگ سی ایم پنجاب. ان کے لیے سب سے بڑا تھا کہ ان بینچ مارکس کو میٹ کرنا ہے, اور میرے خیال میں بڑی ایمانداری سے کہوں, ایک تو وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, مجھے لگتا تھا کہ کوئی ڈیفیشنسیز ہوں گی, نہیں چل پائیں گی, خدشات تھے لوگوں پھر دوسری بات یہ کہ بیوروکریسی کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل سا کام ہے, وہ بھی نہیں کر پائیں گی. لیکن ابھی تک وہ میری توقعات سے بڑھ کے کام کر رہی ہیں. آؤٹ کم جو ہے, انہوں نے جو پروجیکٹس دیے ہیں بڑے یونیک پروجیکٹ ہیں, مثلا ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں, پولیس کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے ابھی وہ کرنے جا رہی ہیں, بڑے اسے تعریف کے قابل ہیں. سمرات میں کینسر ہاسپٹل بنے گا, دیکھیں گے کیسی فنکشن ہے. مفت دوائیوں کا جو ہے بڑا اچھا, پی ایم ایل این کے دور میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ مفت دوائیاں ایمرجنسی میں ملتی تھیں, اور ابھی بھی دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے. لیکن بلکہ اناؤنس کیا خود مریم نواز نے کہ جی کہ یہ آپ کو گھر بیٹھے دوائیاں دی جائیں گی. وہ جو انیشیٹو لیا ہے پیشنٹس کو گھر بیٹھے دوائیاں, اس پہ بھی بات جب میری ہوئی ان کے ایک بیوروکریٹ سے, تو انہوں نے کہا جی انیشیلی تو مریم صاحبہ کا یہ ویژن تھا کہ یہ پورے پنجاب میں دیہاتوں میں سارا کچھ کر جائیں, لیکن کوریئر کمپنیز نے کہا جی ہمارے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے, تو آپ اسے سٹیز سے شروع کریں لمیٹڈ سکیل پہ, اور اس کے بعد ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے, یا آپ اپنا کوئی, چونکہ اب دوائیاں پہنچانا آپ کا پوسٹل سروس یوز ہو سکتی ہے, پوسٹل سروس اتنی کوئک نہیں ہے, کوریئر سروس جو ہے وہ کوئک ہے. ہماری پاکستان پوسٹل نے کوریئر سروس بھی شروع کی ہے, اس کی کیپیبلٹیز بڑھانی پڑیں گی, کیوں پنجاب کی آبادی آپ دیکھیں تو بڑا اچھا انیشیٹو. ویسے ایک پوسٹل سروسز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم آج سے 10 سال پہلے بھی دیکھ لیں, آپ کو ہر بڑے گاؤں میں ڈاکخانہ ضرور موجود ہوتا تھا, وہ پہچان ہی ہوتی تھی ڈاکخانہ خاص. آج بھی موجود, وہ موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں, اس سے کام نہیں لیا جا رہا نا, تو یہ کام تو لیا جا سکتا ہے نا ان سے. اب وہ جو چٹھی رسانی ہے وہ تو ہو گئی ختم, اب ڈاکخانوں کا کام جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. لیکن سٹاف موجود ہے, مین پاور اپنی جگہ پہ موجود ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور ان کا کام ان کے ذریعے یہ کام کروائیں. لیکن یہ بڑا ریولوشنری سٹیپ ہے. کرٹیسزم ہم انہیں بالکل کریں گے جب یہ جو فیلڈ اسپتال ہے وہ تو کرنا چاہیے, وہ رائٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اصلاح کے لیے کرٹیسزم کرنا تو کوئی برائی نہیں ہوتی. مریم کو میں نے بلکہ لکھا بھی تھا, کالم میں بھی لکھا تھا, کئی پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ دوسرا بڑا چیلنج ان کے لیے بیوروکریسی ہوگی. بالکل ٹھیک, کیونکہ بیوروکریٹک سرکل جو ہے نا, معاف کیجیے گا, انہیں عادت ہے کنگ کی طرح رہنے کی, تو پھر وہ کام اپنی مرضی کرنے کی, جو مرضی کوئی کہتے رہے ان کو ٹالنے کی, اس کے لیے فائلوں کو لٹکا دینے کی, یہ ایک کلچر ہے. اس کے لیے انہیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارے بیوروکریٹ ہوا کرتے تھے جی ایم سکندر, جو ہر وزیر اعلیٰ یہ سمجھتا تھا یہ بندہ میری مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ کیا تھی کہ وہ ان کے لوپ ہولز کو جانتا تھا, ان کی ورکنگ کو جانتے تھے, اور وہ بڑی کامیابی سے پرنسپل سیکرٹری رہ کے, چونکہ پرنسپل سیکرٹری کا مطلب ہے سی ایم, اور جہاں پہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, اسے وہ کھینچ مارتے تھے اپنے طریقے سے. تو مریم کو بھی ایسے افراد میسر ہیں. ابھی جو انیشیٹوز دیے ہیں ان کی ایفیکیسی کتنی ہے یہ ہم میشر کریں گے, اور جہاں پہ لوپ ہول ہوں گے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. پرابلم ہی مسئلہ یہاں پہ ہے کہ آپ اعلان تو کر دیتے ہیں, آپ آغاز تو کر دیتے ہیں, آپ سٹارٹ تو کر دیتے ہیں. جیسے ابھی ہم فیلڈ اسپتال کی بات کر رہے تھے, ان کے اوپر امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے, یہ چیز ہے. ابھی آپ نے میڈیسنز کا کہا کہ گھر گھر میڈیسنز پہنچانے والا جو پروجیکٹ ہے یہ بہت اچھا, بڑا انقلابی ہے, میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اسی طرح سے. لیکن وہ کیا اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے, یہ اصل میں اس کی نگرانی. مجھے مریم بی بی کے انٹینٹ پہ, ان کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے. اناؤنس بھی ہو گیا. مجھے صرف یہ ہنچز ہیں میرے کہ بیوروکریسی ان کو فیل نہ کر دے, کیونکہ پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا, مریم ہے سی ایم پنجاب, پی ایم ایل این کا پولیٹیکل فیوچر
شاید ہمیشہ کے لیے پنجاب میں ہے. پنجاب میں بالکل. اور پنجاب میں اگر وہ بیس ہے نا جی, پنجاب میں بیس ہے. اگر ایک تو ویٹ کا ایشو ہو گیا, اس کو بھی وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں کہ بینک سے بات کریں. اچھا ویسے میں ویٹ پہ نا تھوڑا سا میں آپ کو بینک سے بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں پیچھے اگر چلے جاتے ہیں کہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال ہم دیکھتے ہیں یہ ویٹ ہمیشہ جو اس کی جو سرکاری خریداری ہے, جو پریکیورمنٹ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ مئی میں ہی ہوتی رہی ہے. یہ کچھ اس دفعہ کچھ جلدی شور شرابہ شروع ہو گیا تھا. اس دفعہ شور شرابہ ایک تو اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ کر دیا گیا نا, اس پہ ان کے عظمہ بخاری نے بیان بھی دیا کہ وہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے, جو فارمر بنے ہوئے تھے, وہ سارے پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ چکے ہیں. تو یہ پولیٹیکل ہمیں وہ نظر آتا ہے, لیکن اصل معاملہ ہے کہ وہ ریٹ کے اوپر, چونکہ زیادہ ویٹ آنے کی وجہ سے ریٹ پہ بھی ریٹ ڈاؤن ہو گیا. دوسری بات موسم بھی ایک فیکٹر ہے. موسم, پھر سب سے اہم بات یہ کہ اس لیے بھی جلدی کی کہ بارشوں کی ہے پیشین گوئی, سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہوتی کسانوں کے پاس. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اپریل کے اینڈ میں کٹائی شروع ہوتی ہے, مئی کے مڈ تک باردانہ تقسیم ہوتا ہے, پھر اٹھوائی جاتی ہے. یہی ہوتا ہے. آج کیا تاریخ ہو گئی ہے تو ایسے شور, لیکن اس کی ایک فیکٹر موسم بھی ہے, بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ویٹ خراب ہو جانی ہے. تو ایسے میں ایمرجنسی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑے گا. ویٹ ایک پرابلم, ویٹ ایشو ان کے لیے ایک پرابلم ہے, اسے ریزالو کرنا. پنجاب میں سی ایم رہنا ہے انہوں نے, اور آگے الیکشن بھی لڑنے ہیں, اس لیے بہت ضروری ہے. دوسرا بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے. انہیں انشور کرنا پڑے گا کہ جو پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ ایک سکسیس ثابت ہوں, کیونکہ بات پھر وہی ہے کہ 141 نشستوں کے ساتھ پنجاب ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے فیڈرل میں بھی جانا ہے, اور یہاں بھی جو پنجاب سے جیتے گا وہی مرکز میں ہوگا. اور یہ اس میں ایک ہم بات چھوڑ گئے, میں اس پہ آئی ٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کا دور بھی ہے. اور یہ پنجاب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پورے پنجاب کو آئی ٹی شہر بنائیں گے, مختلف شہروں کو. تو اس پہ اوپر بھی کام شروع ہو چکا ہے. تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہماری جو معیشت میں کتنا یہ رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے, دنیا بھر میں انڈیا کی معیشت کیوں بہت سٹرونگ ہے, وہاں پہ آئی ٹی بہت سٹرونگ ہے. اور انڈین آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس وقت جتنی مائکروسافٹ سے لے کے آپ ٹیسلا تک چلے جائیں, ان کے آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ پاکستان بھی کچھ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ لیڈ کر رہے ہیں. انڈیا میں جو ریچسٹ لوگ ہیں وہ آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں, اپنی آئی ٹی فرمز جو ہیں انہوں نے بنانا شروع کر دیے ہیں. یہ ہے نئی جنریشن کا ویژن. بالکل ٹھیک. اور مریم نواز نے سینس کیا کہ اگر پاکستان, دیکھیے انڈسٹری آپ کے ادھر ہے نہیں, آپ ایکسپورٹس, آپ کی جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ خود ہی دیکھ لیں. آپ کے پاس لے دے کے دو چیزیں رہ جاتی ہیں, یا تو آپ کی جو سکلڈ لیبر ہے اس کو آپ آئی ٹی کی طرف راغب کریں اور اس کو آئی ٹی میں سکل کر دیں, تاکہ وہ دنیا بھر میں, کیونکہ اب تو جس نے دکانداری بھی کرنی ہے وہ گھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کر رہا ہے, ٹریڈ کرنی ہے گھر بیٹھ کے کر رہا ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ آن لائن. ٹھیک ہے. اور اس پہ ضرورت بھی ہے کہ اس وقت اگر نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے آئی ٹی کے حوالے سے, مختلف نئی یونیورسٹیاں, نئے تربیتی ادارے بنا دیے جائیں, ان کو لیپ ٹاپ کا جیسے حکومت نے اناؤنس کیا اسکیم, تو یہ کیا جائے تو پاکستان کے نوجوانوں کو ایک تو جابس مل سکتی ہیں, اور پھر ہم اپنی ایکسپورٹ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں, پھر ذرائع مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ سکتے ہیں. ایک چیز میں نے آپ سے ضرور, میں آپ کو ٹائم چونکہ تھوڑا ہے, میں نے اس لیے آپ کی بات یہ کاٹی کہ پاکستان نے چاند پہ قدم رکھ دیا ہے, تو یہ بھی پاکستان کا ایک اعزاز ہے. اور ایک نیا, آپ سمجھ لیں کہ ہمیں کچھ دن پہلے تک تو نہیں تھا, کچھ طرح کی کوئی خبریں نہیں تھی, صرف اڑتی چل رہی تھی کہ پاکستان بھی چاند پر جانے کی تیاری کر رہا ہے. تو پاکستان کا مصنوعی سیارہ وہ چلا گیا خلا میں, بڑی اچھی بات ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑی شاندار بات ہے, اور یہ ایک نیا قدم ہے, کیونکہ اب تو اسپیس ریس شروع ہو چکی ہے. اور اب آج تو ایک امریکی سینیٹر نے یہ بھی کہا کہ جی اگلی جو جنگیں ہیں وہ خلا میں لڑی جائے گی, بڑی جنگ. اب چاند پہ قبضے کا جنگ تو نہیں شروع ہو جائے گی, اب اسپیس پہ قبضے کی جنگ کم از کم شروع ہو گئی. چاند تو میننگ لیس ہو گیا, آپس کی بات یہ, اب تو مارس پہ آبادی کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ میرے لیے بہت بے انتہا خوشی کی بات ہوگی
جب ہم اگلا اپنا مشن، وہ خلائی مشن کوئی بھی ہو، اس پار کو پاکستانی کسی لانچنگ پیڈ بھی پاکستان میں بنے اور لیکن اس کے لیے بہت ریسورسز چاہیے، کیونکہ ہماری اکانومی انشاءاللہ ہم جب پراسپرس ہوں گے تو ہم پوری شٹل بھیجا کریں گے، میں یہ ہوپ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ بخاری صاحب۔ تو ناظرین، آپ نے مبشر بخاری صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے بڑی زبردست، بڑی اچھی باتیں کی اور ہمیں امید دلائی کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اچھے ہیں۔ تو ہمیں پر امید بھی رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی رہنا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔